آگے جا کے وہ ارشاد فرماتے ہیں بہت خوبصورت کہ فرشتہ اب وہ انسانوں کے آگ ہوا پانی مٹی کے مجموعے سے نکل کر اب وہ صرف نورانی مخلوق کی طرف متوجہ ہو گئے، نورانی مخلوق کی طرف متوجہ ہو گئے، گویا ناسوت کو پسے پشت ڈال کر صرف لاہوت کی وادی میں رہنے والوں کے ساتھ اب وہ ہم کلام ہو گئے۔ فرمایا بشری تقاضوں میں جینے والوں انسانوں، ٹھیک ہے آپ میں وفادار بھی ہیں اور بے وفا بھی، آپ میں با کمال بھی ہیں بے کمال بھی، آپ میں اہل زوال بھی ہیں، آپ میں اہل زوال بھی ہیں اور صاحب جمال بھی۔ اس لیے اب میں ایسے طبقے میں جا کر ان سے ہم کلام ہونے لگا ہوں جہاں کمالی کمال ہے، جہاں جمالی جمال ہے، اور جہاں ہر فرد خوشحال ہے اور ہر فرد اپنے محبوب کی اطاعت میں بحد امکان مصروف اور مقبول ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ ملائک ہیں، وہ ملائک ہیں۔ کسی کو 70,000 سال ہو گئے، کسی کو 1 کروڑ سال ہو گیا، کسی کو 2 کروڑ سال ہو گئے، کسی کو کتنا عرصہ ہو گیا۔ جو سجدے میں ہے وہ سجدے ہی میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام ہی میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع ہی میں ہے، جو جس تسبیح میں مصروف ہے وہی جاری کیے ہوئے ہے اور مست ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کو تھکن ہے نہ اس کو پریشانی ہے۔ وہ ایک حال میں جذب ہو گیا تو جذب بھی ہے، اور کیا اس وقت کہ جب وہ اس وظائف میں، اس ذکر میں، اس عبادت میں 2 چیزیں دیکھنی ہیں، کیا اس کو لذت اور عقل ہے یا ویسے ہی میویت ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ فرمایا پتھر ذکر نہیں کرتا، درخت ذکر نہیں کرتے، ہوا ذکر نہیں کرتی، پانی ذکر نہیں کرتا، سنگریزے ذکر نہیں کرتے، ذرے ذکر نہیں کرتے، ستارے ذکر نہیں کرتے، شمس و قمر ذکر نہیں کرتے، آسمان کی برجیں ذکر نہیں کرتی، اور عرش کے کنگرے ذکر نہیں کرتے، یہ وہ ہوش و طیور یہ ذکر نہیں کرتے، یہ بحری جانور ذکر نہیں کرتے، یہ ہوائی پرندے، یہ درند و چرند و پرند ہے، کیا یہ ذاکر نہیں؟ ذاکر ہیں، انہیں صرف شعور و احساس ہے، عقل نہیں اور نہ لذت ہے، صرف تھوڑا سا احساس ہے۔ کیا فرشتہ اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو حکم ہے فرشتے کو عقل بھی ہے اور لذت بھی ہے، فرشتے کو عقل بھی ہے اور لذت بھی ہے، لذت کی بنا پر وہ مصروف ہے، اور عقل ہے اس لیے وہ اپنے معبود کو پہچان کے اس نے سجدہ کیا ہے، وہ اپنے معبود کو پہچانتا بھی ہے اور لذت کا خوگر ہو کے وہ مصروف ذکر بھی ہے۔ لیکن یہاں وہ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، عجیب سی، یہ ایک مفروضہ نہیں بلکہ حقیقت پر سے پردہ اٹھا کے یہ چیز سب سامنے کرنے کے بعد اب وہ اپنا قول پیش فرماتے ہیں۔ زیرک و دانا سے اما نیست زیرک و دانا سے اما نیست تا فرشتہ لا نشد، قابل غور، تا فرشتہ لا نشد احرمن یہ جتنے زیرک دانا عاقل بالغ باہوش یہ جتنے ہیں، یہ اپنے وجود میں رہتے ہوئے جب قرب و وصل کی منزل میں جاتے ہیں نیست محو ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے، یہ فنا ہو جاتے ہیں، ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے۔ اس کی ایک دفعہ میں نے پہلے مثال دی تھی، شاید کوئی دوست اس محفل میں، اس درس میں جو لوگ شریک تھے وہ یاد ہوں گے، جب میں تذکرہ کروں گا تو انہیں فوراً یاد آ جائے گی کہ آپ اس فرش پر تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک میں نے اس فرش کا نام نہیں لیا تھا
تو کیا آپ کے دل دماغ پر باوجود اس کے کیا فرش پر براجمان ہیں، تشریف فرما ہیں؟ تو کیا یہ فرش آپ کے نظر میں، خیال میں، فکر میں، علم میں تھا؟ بیٹھے ہوئے فرش پر ہیں، یاد ہی نہیں۔ اب بتاؤ کہ جو چیز آپ کے عقل سے، خیال سے، خیرت سے، وہم سے، گمان سے، ادراک سے، احساس سے، مس سے ساخت ہو گیا، گزر گیا، آپ فرش پہ بیٹھے ہوئے فرش یاد نہیں، تو کیا واقعی نہیں یا ہے؟ اور ہوتے ہوئے بھی خیال میں نہیں ہے، تو نظر میں نہیں ہے، تو فکر میں نہیں ہے، مگر علم میں نہیں۔ ارے وجود رہتا ہے، مگر جب قرب کی منزل میں جا کر نور کی وادیوں میں داخل ہوتا ہے، ہوتے ہوئے بھی فنا ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا زیرہ کو داناست اما نیست تا فرشتہ لانا شد اہرمنے۔ اگر انسان ہوتے ہوئے قرب کی منزل میں جا کے ختم ہو جاتا، اسے اپنا نظر نہیں آتا کہ جیسے ہے ہی نہیں، تو فرشتے کی بھی یہی بات ہے کہ اگر فرشتہ بھی اس پر بھی لا کی تلوار نہ چلے تو وہ فرشتہ نہیں، وہ شیطان ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرشتہ نہیں، اہرمانیز شیطان ہے۔ شیطان ایسا ہے کہ نہ وصل ملا، نہ قرب ملا، نہ حضوری ملی، نہ سرور ملا، نہ نور ملا، نہ قرب ملا، نہ وصل ملا، نہ رضا ملی، نہ تسلیم ملی، سجدہ ملا، بے ذوق ملا، عبادت ملی، غیر مقبول ملی، اس لیے کہ اس کو اپنا آپ نظر آیا۔ جسے محبوب نظر آیا، اسے اپنا آپ محبوب کے جلووں میں گم نظر آیا، وہی مقبول بھی ہو گیا، محبوب بھی ہو گیا، مسرور بھی ہو گیا۔ فرمایا فرشتے اگر تم پر بھی لا کی تلوار نہ چلے نا تو تو بھی کچھ نہیں ہے۔ فرشتہ ہوتے ہوئے تمہیں خدا کے جلووں میں اپنا اس طرح گم کر کہ تو اپنی قوت، ہاں جب وہ تمہیں حکم فرمائے ایسا کرنا ہے تو پھر قرب کی وادی سے ہٹ کر جب بود کے مقام پر آئے گا، یہ یاد رکھو، جب قرب کی منزل سے ہٹ کر بود کی منزل پر آئے گا تو پھر تعمیل ارشاد میں تجھے اپنا آپ نظر آئے گا، اور جب وصل میں جائے گا پھر تو نہیں ہے، ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ مقام